ایک بیوروکریٹ اور شاعر اور ایک بلا کی حسین شادی شدہ خاتون، دونوں کے درمیان دوستی۔ پولیس نے دونوں کو ایک گھر میں پایا، لیکن ایک کو مردہ حالت میں اور ایک کو بے ہوش۔ BBC ریڈز میں آج پاکستان کے ایک ہائی سوسائٹی اسکینڈل کے بعد بیوروکریٹ سید مصطفیٰ حسنین زیدی کی پراسرار موت کی کہانی، جو 54 سال بعد بھی ایک معمہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ جوش ملیح آبادی کے شاگرد اور فیض احمد فیض کے دوست مصطفیٰ زیدی کے مبینہ قتل کا الزام ہائی سوسائٹی گرل شہناز گل پر لگا۔ پولیس نے انہیں قتل کے الزام میں گرفتار کیا، لیکن عدالت سے بری کر دی گئی، اور اس دوران پاکستان کے اخباروں کے فرنٹ پیج اور ہیڈ لائنز میں جو ایک نام اور چہرہ چھایا رہا، وہ تھا شہناز گل کا۔ مصطفیٰ زیدی نے خودکشی کی تھی یا ان کا قتل ہوا تھا؟ شہناز گل اور مصطفیٰ زیدی کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ اور مصطفیٰ زیدی کی موت سے پہلے ایسے کیا ثبوت ملے کہ تفتیش کاروں کو لگا کہ وہ شہناز گل کو بدنام کرنے کا پلان بنا رہے تھے؟ کہانی بتانے کے لیے 54 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ بات اس وقت کی ہے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کو تھا۔ 13 اکتوبر 1970 کی آدھی رات کو کراچی کے ٹیلی فون ایکسچینج پر آپریٹر سید جمال احمد کاظمی کو ایک شکایت موصول ہوئی کہ ہم ٹیلی فون نمبر 417935 پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کاظمی نے وہ نمبر خود ڈائل کیا اور شکایت کرنے والے کو بتایا کہ فون انگیجڈ ہے، یعنی مصروف ہے۔ جس شخص سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کا نام تھا سید مصطفیٰ حسنین زیدی۔ انہوں نے کچھ روز پہلے ہی اپنی 40ویں سالگرہ منائی تھی۔ مصطفیٰ زیدی کے ساتھ ان کے ایک دوست شاہد آبدی بھی ان سے فون پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کے گھر ایک شخص آئے تھے جن کا نام سلیم خان تھا۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ ان کی بیوی پچھلے چند گھنٹوں سے لاپتہ تھی۔ اہلیہ کی عمر 26 سال تھی اور ان کا نام تھا شہناز گل۔ شہناز گل کون تھی اور مصطفیٰ زیدی سے ان کا کیا رشتہ تھا، اس کا ذکر بعد میں، لیکن پہلے یہ کہ مصطفیٰ زیدی کا فون کیوں نہیں لگ رہا تھا اور شہناز گل آخر کہاں تھی؟ سلیم خان تو بدنامی کے ڈر سے پولیس کو اپنی بیوی کی گمشدگی کی اطلاع نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ شاہد آبدی کے پاس مصطفیٰ کا پتہ پوچھنے آئے تھے۔ جب مصطفیٰ زیدی نے فون نہیں اٹھایا تو سلیم خان، شاہد آبدی، ان کی بیوی اور شاہد کے سالے جعفر رضوی 2 گاڑیوں میں بیٹھ کر رات 2 بجے مصطفیٰ زیدی کے گھر پہنچے۔ انہوں نے چوکیدار اقبال سے پوچھا کہ مصطفیٰ زیدی کہاں ہیں؟ چوکیدار نے کہا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں۔ سلیم کے کہنے پر ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ باہر ایئر کنڈیشنر کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور مصطفیٰ زیدی کی گاڑی گیراج میں کھڑی تھی۔ سلیم خان یہ دیکھ کر گھر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کی وہ رات بہت بے چینی میں گزری۔ اگلے دن صبح 7:30 بجے شاہد آبدی اور جعفر رضوی نے ایک بار پھر مصطفیٰ زیدی کو فون ملایا، اور جب اس بار بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو جعفر نے اپنے کلاس میٹ اور کراچی کے ضلع مجسٹریٹ شفیق احمد سے رابطہ کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ شفیق احمد نے ان سے کہا کہ اب انہیں اس معاملے میں پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا۔ پولیس مصطفیٰ زیدی کے گھر پہنچی اور ان کے گھر کا دروازہ توڑا۔ اس پراسرار موت اور اسکینڈل پر حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے سوسائٹی گرل اے ٹیل آف سیکس لائز اینڈ اسکینڈل، جس کی رائٹر طوبہ مسعود خان بتاتی ہیں کہ جب پولیس مصطفیٰ زیدی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ ان کا فون نیچے لٹکا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کسی کو فون کرنے کے لیے فون اٹھایا ہو۔ انہوں نے نیلے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو کہ ان کے ٹراؤزر میں اڑسی ہوئی تھی، اور ان کا بایاں ہاتھ ان کے پیٹ پر تھا اور ان کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پولیس کو مصطفیٰ کے کمرے کے باہر کوریڈور کے قریب ایک کمرے میں ایک خاتون بے ہوش پڑی ہوئی ملی، اور وہ تھی شہناز گل۔ پولیس جس وقت آئی تھی تو وہ بے ہوش تھی، لیکن بعد میں انہیں تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ شہناز کو فوراً جناح ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے شوہر سلیم خان بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کا ہینڈ بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ زیدی کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ ان کی وفات کی خبر سن کر معروف شاعر فیض احمد فیض بھی ہسپتال پہنچے۔
کچھ وقت پہلے تک مصطفیٰ زیدی لاہور کے ضلع کمشنر ہوا کرتے تھے. ساتھ ہی ان کا شمار پاکستان کے نوجوان شاعروں میں ہوتا تھا اور وہ مشہور شاعر جوش ملیح آبادی کے شاگرد تھے. مصطفیٰ زیدی کے بھتیجے شاہد رضا نے عدالت میں اپنی گواہی میں کہا کہ کمرے کا فرنیچر خراب تھا، صوفہ الٹا ہوا تھا اور لیمپ گر چکا تھا. 4 درجن کے قریب نیفتلین کی گولیاں بستر اور فرش پر بکھری ہوئی تھی. کچھ پیالیاں تھیں جن میں کچھ کافی بچی ہوئی تھی. فون کے پاس نیلے رنگ کی 3 چھوٹی گولیاں تھیں اور کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے جن پر مصطفیٰ زیدی بظاہر جرمن زبان میں کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے تھے. مصطفیٰ زیدی کی لاش کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی موت 18 سے 24 گھنٹے قبل ہوئی تھی. ہسپتال میں اور کیا کیا ہوا، اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مصطفیٰ زیدی کون تھے، شہناز سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی اور دونوں کے درمیان کس طرح کا رشتہ تھا. مصطفیٰ زیدی انڈیا کے شہر الہ آباد کے رہنے والے تھے. سوسائٹی گرل کی شریک مصنفہ صبا امتیاز کہتی ہیں کہ ان کا پہلا شاعری مجموعہ زنجیریں 1947 میں شائع ہوا تھا، جس کا دیباچہ مشہور شاعر فراق گورکھپوری نے لکھا تھا. وہ چھوٹی عمر سے ہی کافی مشہور ہو گئے تھے اور ترقی پسند سوچ رکھتے تھے. وہ مارکسزم پر یقین رکھتے تھے. انہوں نے الہ آباد کے مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کر دی تھی. تو یہ کہ جب وہ پاکستان آئے تو وہ پہلے سے ہی مشہور تھے. پارٹیشن کے بعد پاکستان آ کر انہوں نے ایک کالج میں پڑھایا اور پھر سن 1954 میں پاکستان سول سروس میں منتخب ہو گئے. مصطفیٰ زیدی کو ایک باصلاحیت افسر سمجھا جاتا تھا اور انہیں تمغہ قائد اعظم سے بھی نوازا گیا. انہوں نے سن 1957 میں ایک جرمن خاتون ویرا سے شادی کی جس سے ان کے 2 بچے ہوئے. صبا امتیاز کہتی ہیں کہ دسمبر سن 1969 میں حکومت پاکستان نے سول سروس کے 303 افسران کو معطل کر دیا تھا. مصطفیٰ زیدی ان میں سے ایک تھے. ان پر کرپشن کا الزام لگا لیکن یہ الزام کبھی ثابت نہیں ہو سکا تھا. اگر مصطفیٰ اپنی شاعری کے لیے مشہور تھے تو شہناز اپنی خوبصورتی کے لیے. اس واقعے کے 54 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان جیسی خوبصورت خاتون نہیں دیکھی. ان کے شوہر ان سے کم از کم 30 سال بڑے تھے. سوسائٹی گرل کی رائٹر صبا امتیاز کہتی ہیں کہ شہناز کو کسی حد تک شاعری کا بھی شوق تھا. انہیں پارٹیوں میں جانا پسند تھا. لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے. شہناز کی پہلی اولاد 1964 میں ہوئی تھی. اسی دوران وہ لاہور سے کراچی رہنے چلی گئی تھی. مصطفیٰ اور شہناز کی ملاقات کیسے ہوئی؟ مصطفیٰ زیدی جب سرکاری ملازم تھے تو وہ اکثر کراچی جایا کرتے تھے. شہناز اور ان کے شوہر کی مصطفیٰ زیدی سے پہلی ملاقات سندھ کلب میں ہوئی تھی. صبا امتیاز کہتی ہیں کہ مصطفیٰ زیدی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ شہناز کو بہت پسند کرتے ہیں. جب اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر جاتے تھے تو اکثر شہناز گل اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. مصطفیٰ زیدی کو ان کے قریبی دوستوں نے سمجھایا کہ شہناز شادی شدہ ہیں، ان سے تعلقات استوار کرنے سے پہلے وہ اچھی طرح سوچ لیں، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی. پھر جب مصطفیٰ زیدی لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے تو وہاں دونوں کے تعلقات مزید گہرے ہو گئے. صبا بتاتی ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق کسی بھی مرحلے پر شہناز گل مصطفیٰ زیدی کے لیے اپنی فیملی کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں. صبا یہ بھی بتاتی ہیں کہ مصطفیٰ شہناز کو پیار سے لالی کہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ شرماتی تھی ان کے گال بالکل سرخ ہو جاتے تھے. چلیے تو اب واپس جناح ہسپتال چلتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا. ہسپتال میں شہناز گل کے معدے کی صفائی کی گئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے لائبیریم کی گولیاں کھا رکھی ہیں جو کہ ویلیم جیسی ہوتی ہیں. انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہیں سوائے اس کے کچھ یاد نہیں کہ وہ مصطفیٰ زیدی سے ملنے گئی تھی. شہناز گل کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس نے ان سے پوچھ گچھ شروع کی. پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جب شہناز کو بتایا گیا کہ مصطفیٰ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ بے ہوش ہو گئی. ان کے خاندان والوں نے اور ان کے دوستوں نے ان سے یہ خبر چھپا رکھی تھی. مصطفیٰ زیدی نے ان کی شان میں 5 نظمیں لکھی تھیں. ان میں سے ایک کا عنوان تھا اپنی جان نظر کروں، جو ان کی موت کے بعد اخبار میں شائع ہوئی تھی، جس کا ایک شعر تھا میں الگ ہو کے لکھوں تیری کہانی کیسے، میں الگ ہو کے لکھوں تیری کہانی کیسے، میرا فن میرا سخن میرا قلم تجھ سے ہے. اس معاملے کی تفتیش کرنے والے ڈپٹی کمشنر عبدالرشید خان کو مصطفیٰ زیدی کی الماری میں ایک بریف کیس بھی ملا تھا جس میں ایک پستول اور 25 گولیاں رکھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس میں کچھ پیمفلیٹ تھے جس کا عنوان تھا کراچی کی کرسٹین کلر شہناز.
इस पैम्फलेट में शहनाज की तस्वीरें थीं। सबा इम्तियाज़ बताती हैं कि मुस्तफ़ा की मौत से चंद माह कबल शहनाज यूरोप गई थी। इस दौरान मुस्तफ़ा को लगा कि शहनाज का उनके साथ रवैया बदल गया है। वो फ़ोन पर बात करती थी और ना ही उनके किसी ख़त का जवाब देती थी। उन्हें लगा कि शायद शहनाज का किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप है। यहीं से उनका रवैया गुस्से और इंतकाम में बदल गया। सबा बताती हैं कि उनके पास शहनाज की कुछ तस्वीर थी। कराची की एक प्रिंटिंग प्रेस में उनके 4000 पैम्फलेट छापे गए, जिनमें उन्होंने शहनाज को कराची की क्रिस्टीन किलर कहकर पुकारा था। उन्होंने लिखा था कि वो पाकिस्तान की हाई सोसाइटी और उसके किरदारों को बेनकाब कर देंगे। उन्होंने ये पैम्फलेट प्रिंट जरूर करवाए थे, लेकिन तकसीम नहीं किए थे। यहाँ आप लोगों को बता दें कि क्रिस्टीन किलर कौन थी और मुस्तफ़ा ज़ैदी ने शहनाज को ये नाम क्यों दिया था। क्रिस्टीन किलर एक मॉडल थी जिनके 1963 में बरतानवी वजीर जॉन परफ्यूमो के साथ ताल्लुकात थे। बाद में इंकशाफ हुआ कि किलर लंदन में सोवियत नेवल अताशी के साथ भी करीबी रिश्ते रखती थी। इस सेक्सुअल स्कैंडल की वजह से परफ्यूमो को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। किलर उस वक्त के सदर पाकिस्तान अयूब खान की भी दोस्त थी और उस वक्त के बरतानवी जरीदों के मुताबिक दोनों को एक ही स्विमिंग पूल में तैरते हुए देखा गया था। मुस्तफ़ा ज़ैदी की मौत के चंद रोज बाद मॉर्निंग न्यूज़ के नुमाइंदे SK पाशा ने शहनाज गुल का इंटरव्यू किया था। पाशा ने लिखा था कि उनका खूबसूरत चेहरा जर्द पड़ चुका था। नींद की गोलियों की बोझ तले उनकी बादाम नुमा आंखें बोझल हो रही थी। वो मासूमियत की मूरत नजर आ रही थी। वो सादा अंग्रेजी में बात कर रही थी। शहनाज ने बताया कि उनकी और मुस्तफ़ा ज़ैदी की मामूली जान पहचान थी और उनके कभी जिनसी ताल्लुकात नहीं थे। शहनाज ने इस इंटरव्यू में पुलिस को दिए गए बयानात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। मुस्तफ़ा ज़ैदी की मौत के 2 हफ्ते बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कर रही है, लेकिन इस दौरान पुलिस से मुतअद्दिद सवालात पूछे जा रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस केस में कुछ भी पेचीदा नहीं है और ये दरअसल खुदकुशी का मामला है, जबकि कुछ का ख्याल था कि मुस्तफ़ा ज़ैदी की मौत के पीछे शहनाज गुल का हाथ है। पूरे पाकिस्तान में ये तासुर जोर पकड़ने लगा कि पुलिस शहनाज को बचाने की कोशिश कर रही है। मुस्तफ़ा ज़ैदी के भाई इर्तज़ा ज़ैदी ने सवाल उठाया कि मुस्तफ़ा ने मौत के वक्त ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे वो कहीं जा रहे हों। अगर ये खुदकुशी थी तो शहनाज और मुस्तफ़ा ज़ैदी ने एक ही जहर क्यों नहीं पिया। इस दरमियान सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जज अब्दुल कादिर शेख ने एक गैर मुतवक्का कदम उठाते हुए सिंध पुलिस के सरबराह को इस केस की अब तक की गई तहकीकाती रिपोर्ट अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। नतीजा ये हुआ कि 5 नवंबर 1970 को मुस्तफ़ा ज़ैदी के कत्ल की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई और शहनाज गुल के खिलाफ ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा 302 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसी रात क्राइम ब्रांच के एहलकार शहनाज गुल को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचे। मॉर्निंग स्टार ने अपने 7 नवंबर 1970 के शुमारे में लिखा कि जब पुलिस शहनाज गुल के घर पहुंची तो वो सो रही थी। जब उन्हें बताया गया कि उन्हें मुस्तफ़ा ज़ैदी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है तो बेहोश हो गई। इसी दौरान पुलिस ने मुस्तफ़ा ज़ैदी की लाश को कब्र से निकालने और दूसरा पोस्टमार्टम करने का फैसला किया। पुलिस शहनाज गुल को जमशेद क्वार्टर थाने ले गई। वहां ख़वातीन कैदियों के लिए कोई अलहदा रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए उन्हें थाने के बरामदे में रखा गया और उन पर नज़र रखने के लिए एक खातून पुलिस एहलकार को तैनात किया गया। पाकिस्तानी अखबारात में मुसलसल खबरें शाया होती रहीं। 14 नवंबर 1970 को जंग अखबार ने लिखा, शहनाज ने कॉटन प्रिंट शुदा सलवार कमीज पहन रखी थी। वो लकड़ी की बेंच पर सोने के बजाय फर्श पर सो रही थी। उन्हें 2 कंबल दिए गए। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। रमज़ान का पहला हफ्ता चल रहा था, लेकिन वो रोज़ा नहीं रख रही थी। मुकदमे की समाअत के दौरान शहनाज अपने बयान पर कायम रही कि उनका मुस्तफ़ा ज़ैदी से गहरा ताल्लुक़ नहीं था और दोनों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात नहीं थे। उनका ये भी कहना था कि मुस्तफ़ा ज़ैदी की अलमारी से मिलने वाली तस्वीर उनकी नहीं थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुस्तफ़ा ज़ैदी के कत्ल का कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ इसलिए कि शहनाज वहाँ मौजूद थी, ये फैसला नहीं किया जा सकता कि कत्ल उन्होंने ही किया है। जज कुंवर इदरीस ने कहा कि मैंने ये बात नोट की है कि मुस्तफ़ा अपनी मौत से पहले अफसुर्दा थे। अपनी मौत से पहले उन्होंने जो अल्फाज कहे थे वो बताते हैं कि वो अपनी जान भी ले सकते थे। जज ने कहा कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ वहाँ मौजूद उस वक्त के शवाहिद से ये साबित नहीं होता कि उनकी मौत में
शहनाज का हाथ था। इस्तग़ासा उनके खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका। ये तो साबित नहीं हो सका कि ये कत्ल था, और अगर खुदकुशी की कोशिश थी तो इसका जिम्मेदार कौन था। इस वाक़ये से मुताल्लिक़ कई सवालात आज तक जवाब तलब है। ये उस ज़माने का सबसे सेंसेशनल केस था। हर रोज़ शहनाज गुल की तस्वीर अखबारों में शाया होती थी और उनसे मुताल्लिक़ कोई ना कोई ख़बर अखबारात में ज़रूर होती थी। एक दिन जंग अखबार का रिपोर्टर थाने की दीवार पर चढ़ गया ताकि वो ये देख सके कि शहनाज जेल के अंदर क्या कर रही हैं। माहौल ऐसा था कि लोगों के घरों में अखबारात बैन कर दिए गए थे ताकि बच्चे वो खबर ना पढ़ सकें। सोसाइटी गर्ल की मुसन्नफ़ा तूबा मसूद कहती हैं कि प्रेस ने बहुत सनसनी फैलाई। अक्टूबर 1970 और 72 के दरमियान शहनाज गुल का चेहरा अखबारात के सफ़े अव्वल पर था। इस दौरान मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन इसके बावजूद शहनाज हमेशा खबरों में रहीं। डॉन और इवनिंग न्यूज़पेपर्स में उनकी जिनसी ज़िंदगी के बारे में बातें होती थी। बरी होने के चंद रोज़ बाद ही शहनाज मंजर आम पर आने लगी और उन्होंने पार्टियों दावतों में फिर से जाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग उनसे हमदर्दी रखते थे। उन्हें महसूस होता था कि शहनाज गुल के साथ गलत हुआ है। इस वाक़े के बाद जब भी वो किसी पार्टी या रेस्टोरेंट में जाती या सड़क पर फल या सब्जी खरीदती तो लोग उन्हें रुक कर देखते थे। बाद में उन्होंने मुस्तफ़ा ज़ैदी का अवामी सतह पर कभी जिक्र नहीं किया। उनकी वफ़ात तकरीबन 20 साल कबल गुमनामी में हुई। वही अखबारात जो कभी उनके बारे में पल पल की खबर शाया करते थे, उनकी मौत की खबर तक छापना भूल गए। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।